اگر فطرت کے مقاصد کی کرے پابندی، ایک عورت قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ عورت مارچ ایک تحریک، ایک نظریہ۔ عالمی سطح پہ یہ تحریک، یہ نظریہ 1909 میں امریکہ سے شروع ہوتا ہے، پھیلتے پھیلتے جرمنی، آسٹریلیا، روس اور ایسا ایسا پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور 1970 میں عالمی سطح پہ یہ منظور کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں آتا ہے 2018 میں۔ اس تحریک، اس نظریے کا مقصد ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے آواز اٹھائیں، اپنی ایک تحریک کا آغاز کریں، جو ان کا بنیادی حق ہے۔ جیسے ڈومیسٹک ایشوز ایسے پائے جاتے ہیں جن میں ان کی آواز دبنی نہیں چاہیے، ان کی آواز بڑے بڑے اداروں تک، بڑی حکومتی سطح پہ پہنچنی چاہیے۔ تو اسی کے پیش نظر یہ والی احتجاجیں شروع ہوتی ہیں 2018 میں کراچی میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھیلتے پھیلتے آئندہ سال یہ پشاور، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ جو احتجاج تھی، جس کا ایک بنیادی مقصد عورتوں کے حقوق تھا، اس میں حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کو ملی۔ اس میں ایسے ایسے سلوگنس پروموٹ کیے گئے جو بالکل اخلاقیات سے گرے ہوئے تھے، اور جس کا بنیادی مقصد مغربی طرز عمل کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لانا تھا۔ اس کے مقصد تھے، نظر تمہاری گندی اور دوپٹہ میں پہنوں، یا دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں میں پہن لو، اور ایسے اخلاقیات سے گرے ہوئے سلوگن سے جو میں ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اندازہ کریں کہ اور مارچ میں یہ خواتین لے کے کھڑی ہوتی ہیں، تو دیکھا جائے تو ان کو کون سے رائٹ نہیں ملے۔ پاکستان کے اگر کانسٹیٹیوشن اور لا کی بات کی جائے تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور لا اس چیز کو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 51 اور 106 کے مطابق ان کو بنیادی سیاسی حق دیا گیا۔ اس کے علاوہ NCSW کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومین میں ان کو بنیادی حقوق دیے گئے، جن میں یہ جو کوئی بھی حکومتی سطح پہ کوئی بھی ایسے قوانین منظور ہوتے ہیں، یہ ادارہ تحقیق کرتا ہے کہ کہیں یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف تو نہیں، اور یہ مانیٹرنگ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پوری طرح عورتیں سیکیور ہیں، مطلب کہ مانیٹرنگ کرتا ہے کہیں پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں پہ ایسا تو نہیں کہ سنی نہیں جا رہی ان کی آواز۔ اس کے علاوہ ایکٹ ہے پڑا تشدد اور ہراسمنٹ کے متعلق پاکستان میں، جس میں نفسیاتی، گھریلو یا ہراسمنٹ جیسے کیسز کو جو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب وومن اتھارٹی ہے، جس میں آن لائن فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں، ہیلپ لائن ہے پڑے 1093 1043 1815 پروونس کے لحاظ سے۔ تو یعنی کہ بنیادی جو چیزیں ہیں پڑی، اگر اس پر ریسرچ کی جائے تو ہے پڑی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 35 آرٹیکل 25 بھی ان کے حق میں ہیں۔ تو اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام نے ان کو بے شمار حقوق دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، میں کسی عمل کرنے والے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورے سورۃ نازل فرمائی ہے، سورہ نساء، اور سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جو کہ سورہ نساء کے یہ مقام ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کے دربار میں تشریف فرما تھا، تو آپ نے مجھے قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا، تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، تو آپ نے ایک مقام پہ مجھے روک دیا۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ یعنی کہ یہ عورتوں کی جو صورت ہے اس میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کے، یعنی کس قدر ان کا مقام ہے پڑا عورتوں کا۔ تو جب یہ جو تحریک ہے، اس کو جب دیکھا گیا تو اس میں اخلاقیات سے گرے ہوئے سلوگن سے، تو یہ والا جو نظریہ دیکھنے میں نظر آیا ہے، اس میں بالکل اسلام کے خلاف ہے، یعنی یہ بالکل مغربی طرز چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نام بدل کے ایسا قوانین، ایسے لا، ایسے کانسٹیٹیوشن ہو جو بالکل عورت کے حق میں ہو۔ یہاں پہ میرا کہنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ عورت مارچ کو ختم ہونا چاہیے، عورت مارچ کو صاف ہونا چاہیے۔ ایسے یہ اس عورت میں ہمیشہ ایسی عورتیں پائی جائیں گی جن کو نہ کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے، جن کو نہ لا کا پتہ ہے، جن کو نہ اسلام کا پتہ ہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہونی چاہیے عورت مارچ؟ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں جن میں عورتوں کے ساتھ بے انتہا تشدد ہوا ہے، جن میں ون آف دی ٹاپ نور مقدم کا کیس ہے، جسے اسلام آباد میں فلیٹ میں مار دیا جاتا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں تحریک، ایسے میں آوازیں اٹھنی چاہیے۔ یا زینب انصاری کا 2018 میں کیس رپورٹ ہوا تھا جس میں اغوا کر لیا گیا تھا، یا ثانیہ زہرا جیسے کیس، یا ماہرہ ذوالفقار جیسا کیس۔ ایسے کیسز میں عورتوں کے حق میں آوازیں اٹھنی چاہیے، ڈومیسٹک ایشوز میں عورتوں کے حق میں بولنا چاہیے۔ وہ شاندار ہوگا جو یہ کیسز ہیں اس عورت مارچ کو ان کے حق میں کنورٹ کیا جائے، اور ایسے جو عورت مارچ کی جو تحریک ہوگی ان میں مردوں کو شامل ہونا چاہیے کہ یہ اپنی انا پہ، اپنے تکبر میں کس حد تک گر جاتے ہیں۔ اقرا اعظم کا کیس ہے، چند ہفتے پہلے رپورٹ ہوتا ہے، جس میں ماموں کے بیٹے اس وجہ سے مار دیتا ہے کہ ٹک ٹاک کی ویڈیو مت ڈالو، اس وجہ سے اس کو مار دیتا ہے۔ خاندانی جو ایک وقار ہے اس کو انہوں نے کسی کے جان سے زیادہ مقدم کر دیا۔ تو ایسے کیسز میں ان کو سزائے موت بھی ہونی چاہیے، ان کے خلاف مکمل قوانین ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ لیکن جو یہ والے جو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو عورت مارچ کو جس طرح منایا جا رہا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور
اور ان عورتوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ پاکستان کا لا کے کہتا ہے، اسلام کے کہتا ہے، اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کیسے ہیں عورتوں کے حق میں. تو پھر یہ عورتیں نکلیں اور ان چیزوں کے ساتھ، اور عورتوں کو مکمل رائٹ ہونا چاہیے. اب تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے جو رولز ہیں پڑھے، ان میں مزید بہتری ہو گئی ہے اس میں، اس لحاظ سے کہ اب تو گھورنے میں پابندی لگ گئی ہے. یہ والی بات ٹھیک ہے کہ اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت زیادہ بڑی تعداد ہے شادی شدہ جوڑوں کی. باقی یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان احتجاج میں تبدیلی آنی چاہیے. اس میں بہت بڑا برا کریکٹر پاکستانی ڈرامے کا بھی ہے کہ 360 ایک عورت کی گردی گھما دی، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے. تو اس میں پھر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو بھی بہتر ہونی چاہیے.